حالانکہ یہ وہ جج صاحب ہیں جس کو قرآن مجید کی جب آیت پڑھ کے سنائی گئی تو پتہ چلا کہ جناب وہ گر گئے، پتہ چلا اور ہاسپٹلائزڈ ہو گئے، پتہ چلا کہ وہ گر گئے، اور نہ صرف گر گئے بلکہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئے، اور پھر آتے ساتھ ہی انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی، کیونکہ جو ناانصافی پہ مبنی فیصلہ ہوگا اس کے جو نتائج ہیں جو قرآن مجید نے بتائے ہیں نا، میرا خیال ہے شاید اس سے ڈر گئے۔ سر ہمارے صحافی دوست جنہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی اندر جیل میں، سر ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے، ہر چیز کی تلاشی لی جاتی ہے، ایون پین اور پیج تک چیک کیا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے اندر سے خبر بنا کے باہر لا رہے۔ تو خان کا آرٹیکل سر کس طرح نکلا ہے اڈیالہ جیل سے اور وہ اکانومسٹ میں جا کے چل گئے؟ خان صاحب ان کو سرپرائزز دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور ان کی ساری کی ساری ایک آرٹیکل سے یہ اتنے ڈرنے والے لوگ ہیں، ایک ان سے ایک ان کا آرٹیکل نہیں سنبھالا گیا تو ان کو کہو کہ پھر خان صاحب سے صلح کر لو۔ پھر اگر آپ ایک آرٹیکل سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل چھپ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب لکھنا بھی بولنا بھی ان کے اوپر پابندی ہے، ان کو عدالتوں میں لانا، ان کی شکل دکھانا بھی پابندی ہے، تو ان کے ایک آرٹیکل سے اتنے ڈر گئے ہیں کہ آج آپ ان کے مقابلے میں سٹینڈ نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ باہر آ کر کے ایک جلسہ یا 2-4 جلسے کرنے کی اجازت ملی تو مجھے بتائیں یہ بونے سیاستدان اور یہ وہ اداروں کے وہ لوگ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیٹوں کی تقسیم کر رہے ہیں وہ نظر کہاں آئیں گے، وہ آپ خود اندازہ سر آخری سوال سر، جہانگیر ترین صاحب کا جہاز بھی سر تیار ہے بالکل آزادوں کو اٹھانے کے لیے، سر کیا کہیں گے اس پہ، کوئی بیان دیں گے؟ یہ سارے جو بونے سیاستدان اس میں جو بھی شامل ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں یا جو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کے ذریعے سیاستدان بنانے والے ہیں، یہ آج ان کے اختتام کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے کہ آج پاکستان کی قوم باشعور ہو چکی ہے، ان کو شعور آ چکا ہے کہ یہ سارے لوگ مل کے لوگوں کے حقوق کے اوپر قبضہ کرنے کی نیت سے، مال کمانے کی نیت سے، ان کو غلام بنانے کی نیت سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان حرکتوں سے نہ ملک کی بہتری ہوگی، نہ ملک کی اکانومی بہتر ہوگی، نہ ملک کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ ملک کی عوام کو فائدہ ہوگا۔ توشہ خانہ کیس میں بھی سر کیا کہتے ہیں، اس میں بھی کچھ نہیں نکلا کہتے ہیں؟ لیکن توشہ خانہ کیس میں جو چور ہیں جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں قانون قاعدے کے خلاف، وہ تو جناب دندناتے پھر رہے ہیں یہاں، اور جس شخص نے قانون کے مطابق کوئی چیز لی اور اس کو عدالت وہ اس کے مطابق اپنے پیسے جمع کرائے اور وہ اس مجرم بن گئے، اور جو اسپیشل اس میں کیس ہے، جو ایویلویشن کمیٹی ہے، اس کے سربراہ کو کسی کو ملزم ہی نہیں بنایا، جس نے ایویلویٹ کر کے بتانا ہے اس کی اوریجنل قیمت کیا ہے۔ تو یہ سارا ڈرامہ رچا ہوا ہے، اور جیل میں بیٹھے وہ ایک دوسرے کو اوپر کوشش کر رہے ہیں سبقت لے جانے کی کہ کون پہلے سزا دے، تو اس چکر میں وہ کمپرومائز ججز ہیں، ان کا کوئی دیکھیں اب جیل ٹرائل کا آرڈر پہلے آ گیا ان دونوں کیسوں میں، لیکن ابھی ٹرائل کے لیے ریفرنس بعد میں فائل ہوا، ان کو خواب آیا تھا کہ یہ ریفرنس بھی آئے گا، اس کا مطلب ہے سارا یہ ڈرامہ ہے، نیب پوری طرح ملی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن پوری طرح ملا ہوا ہے، کمپرومائز ججز ان کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سر جی بتائیے گا باڈی لینگویج سے نواز شریف کی کیا لگ رہا ہے سر؟ حافظ آباد میں بڑی مختصر تقریر کی ہے، بندوں کو صرف چپ ہی کرواتے رہے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہاں جو میڈیا والوں نے پوچھا ہے حافظ آباد کے جلسے میں ووٹ کس کو دو گے، انہوں نے کہا عمران خان کو، تو بھائی اگر لوگ ووٹر تو ان کا آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا آئے کیوں، انہوں نے کہا ان کی شکلیں دیکھنے آئے ہیں، اور شکلیں ان کی دیکھی تھی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری صحت اجازت نہیں دیتی جناب اب جلسہ کر سکیں، جلسہ کرنے 10 منٹ کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، پرائم منسٹرشپ کے اوپر قبضہ کرنے، پیسے کرپشن کا مال لینے اور لندن فلیٹ لینے کے لیے آپ کے پاس سارا ٹائم اور سب کچھ موجود ہے۔ شیرشین صاحب نواز شریف نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز حافظ آباد سے کیا ہے، یہ حافظ صاحب کی عقیدت کے لیے تو نہیں کیا انہوں نے حافظ آباد سے؟ حافظ صاحب سے تو لندن پلان تو ہو سکتا ہے، لیکن ان سے عقیدت کتنی ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، یا آپ جانتے ہو یا حافظ صاحب جانتے ہو۔ سر آپ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک لانچ کرنے جا رہی ہے، جو آپ کی مخصوص نشستیں ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی آزاد ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے کیا لائیں؟ انشاءاللہ مخصوص نشستیں بھی ملیں گی، ہم کامیابی حاصل کریں گے اور انشاءاللہ حکومت بھی بنائیں گے۔ اس ظلم، جبر، تشدد، بربریت اور اس ساری دھاندلی کے باوجود انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیے گا سر، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ماضی میں خان صاحب کو بھی اس طرح بیانات نہیں دینے چاہیے تھے جس طرح انہوں نے کہا کہ میں آ کے ایسے اترواؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تو کیا سر یہ کسی سیاسی جمہوری پارٹی کو یہ کرنا چاہیے سر؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ حق سچ کا ساتھ کیا ہے، سٹینڈ کیا ہے، قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے، رول آف لا کے لیے کام کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے وہ سربراہ ہیں،
لیکن ان کو وکٹمائز کرنے، ان کے خلاف مختلف طرح طرح کے الزامات لگانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. تو لہٰذا عمران خان سچا ثابت ہوا ہے. عمران خان کے ساتھ آج پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، اس کے وی این کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. باقی سارے یہ ڈیل کر کے آتے ہیں، ڈیل کر کے بھاگ جاتے ہیں. اس ملک کو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ ساری اب قوم جاگ چکی ہے، ان کو اویئرنیس آ چکی ہے. اس سے بڑی کریڈیبلٹی عمران خان کی کیا ہو سکتی ہے؟ سر جو کچھ سروے ہوتے ہیں لوگوں کو کہنا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ خان کا ہے، لیکن جب ان سے انتخابی نشان پوچھا جاتا ہے ان کے امیدوار لوگ انتخابی نشان کا نہیں پتہ ہوتا ہے. انتخابی نشان دیکھیں، اس میں یہی تو مشکلات ہیں، یہی تو ہمارے ساتھ ڈرامہ کیا گیا ہے، یہی تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ بھائی انتخابی نشان ہر پارٹی کا، ہر کینڈیڈیٹ ہمارے کا الگ الگ دے دیا گیا. ایم پی اے کا الگ ہے، مثلا ایک شہر کے اندر 20 انتخابی نشان ہے یا 50 انتخابی نشان ہے. مثلا 10 ایم این اے ہیں، اس کے نیچے 40 ایم پی ہیں، تو وہ سارے ملا کے آپ اس کو کہہ لو تو 60 انتخابی نشان ہے. ایک بندہ بیچارہ کس کس کو یاد رکھے، اور جو ان پڑھ آدمی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں نام کیسے پڑھے گا. یہ سب سے بڑی خرابی ہے. یہ اس سے بڑا دھوکہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ. عدالتیں ہوتی ہیں لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہیں، یہاں لوگوں کے حقوق کو وائلیٹ کیا گیا عدالتوں کی طرف سے. یہ بدترین سیاہ ترین الفاظ میں یہ فیصلہ لکھا جائے گا. جسٹس منیر کا جو نظریہ ضرورت ایجاد ہوا تھا اس سے بھی یہ زیادہ ناانصافی میں مبنی فیصلہ ہوگا. تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرے. خدا نخواستہ شعیب شاہین کو الیکشن جیتنے کے بعد اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو فورس کیا جاتا ہے، تو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کا راستہ چھوڑ دیں گے یا اسی طرح ان کے ساتھ ہی رہیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری بات ہے کہ انشاءاللہ کسی کو جرت نہیں ہے کہ ایسی کوئی حرکت کر سکے. سر نون لیگ کا یہ بیانیہ ہے کہ پنجاب میں سروے کیا گیا ہے ریسنٹلی اور سب سے پاپولر پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. یہ سروے یا تو مریم نواز نے کیا ہوگا یا میڈم غریدہ فاروقی نے کیا ہوگا، اس میں تو پھر وہ ہو سکتا ہے، لیکن پبلک سروے میں ایسا نہیں ہے. سر سائفر کیس کے حوالے سے اعظم خان کے بیانات کی وجہ سے سوشل جو ویب سائٹ ہے ٹویٹر، اس کے اوپر کافی لوگ یہ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، بحث بھی کر رہے ہیں کہ ان کے بیانات کی وجہ سے سائفر کیس کمزور ہو گیا ہے اور تھپکی دی ہے جیل میں. اس طرح کی کوئی باتیں آ رہی ہے. سر سائفر کیس میں ہے ہی کچھ نہیں. سائفر کیس میں ایک ہی الزام ہے کہ جناب اس نے کاغذ لہرایا، وہ اس کو ڈینائی کر گیا. دوسرا الزام ہے کہ جناب اس نے وہ پیپر رکھا، وہ اس نے خود کئی دفعہ کہا کہ بھائی وہ کون لے گیا، کدھر ہے. اب پرائم منسٹر میں وہ کلرک تو نہیں ہوتا. پرائم منسٹر فائل میں اگر میں وہاں کوئی چیز فائل میں رکھی ہے یا وہاں کوئی چیز اویلیبل ہے، اس کو حفاظت میں رکھنا، اس کو مس پلیس کرنا یا نہ کرنا جو عملے کا کام ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کوئی فائل آگے پیچھے ہو جائے ان کے چیمبر سے، کون ذمہ دار ہوگا؟ چیف جسٹس اٹھا کے لے گیا. اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی نے مس پلیس کیا، اور وہ بار بار خود پوچھ رہے ہیں، ایم ایس کو کہہ رہے ہیں، ملٹری سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں بھائی ٹریس کرو کدھر گئی ہے فائل یا کدھر گیا ہے پیپر. اس کا مطلب ہے کون ذمہ دار ہے؟ اس کا ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. سچ سامنے آنا تھا. یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں، غلامی کی مثالیں قائم کر رہے ہیں، اور ان کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے خلاف مقدمے بنائے جائیں اور ایسا کو ماحول بنایا جائے کہ ان کو سزا دلائی جائے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے.